کسی کے اندر مجال تھی حسین کا کوئی سر قلم کر دے؟ ارے مائی کا لال، کسی ماں نے وہ بچہ جنما نہیں کہ حسین کو کوئی شہید کر دے، حسین کو کوئی قتل کر دے۔ حسین کا شہید ہونا ضروری تھا، حسین کو شہادت کا جام پینا تھا، یہ طے تھا، طے۔ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ ہم جب اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تھے نا؟ یا کوئی اور نہیں تھا؟ نہیں نا، سب تو ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح، یعنی روحوں کی دنیا میں۔ ہم اس سے پہلے آسمانی دنیا میں تھے، وہاں عالم ارواح روحوں کی دنیا ہے۔ سنو، حسین پاک کی بھی روح تو پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا نا۔ ہائے 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 ہائے، حسین پاک کی روح کو اللہ نے بلایا۔ جب حسین پاک کی روح کی حیثیت میں تھے، اللہ نے بلایا، اے نواسہ رسول، اے میرے حبیب کا نواسہ، اے حسین ابن علی میرے پاس آؤ نہ۔ کیا بات ہے مولا، تو نے مجھے یاد کیا تو رب قدیر نے کہا تھا حسین پاک سے، اے حسین میں تجھے دنیا میں تو بھیجوں گا، میں تجھے دنیا میں تو پیدا کروں گا، مگر اے حسین میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کیا تو میرے لیے کچھ کرے گا؟ مجھے کچھ دے گا؟ دیکھو حدیث پاک کا یہ مفہوم دیکھو۔ اللہ نے حسین سے پوچھا تھا، اے حسین کیا تو میرے لیے جو ہے کوئی قربانی دے گا؟ کوئی قربانی دے گا؟ حسین پاک نے کہا، اے پروردگار تو میرا خدا ہے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا مالک ہے، اے اللہ تو جو حسین سے کہے حسین تیرے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اے اللہ حسین سے تو کیا چاہتا ہے؟ اے مولا ذرا تو کہو، تو تو خدا ہے، تو جو حکم دے گا حسین ان تمام چیزوں کو کرنے پر جو ہے حسین اپنا شوق جتائے گا۔ رب قدیر نے کہا تھا، اے حسین مجھے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اے حسین مجھے تیرا خون چاہیے، تو کیا خون دے گا؟ مجھے تیری شہادت چاہیے، کیا تو شہید ہوگا؟ اے حسین صرف تیری شہادت نہیں، تیرے بچوں کی شہادت چاہیے، کیا تو شہادت دے گا؟ قربانی دے گا؟ علی اکبر کی شہادت تجھے منظور ہے، قاسم کی شہادت تجھے منظور ہے، عباس کی شہادت تجھے منظور ہے؟ اے حسین میرے لیے تجھے 3 دن پیاسا رہنا پڑے گا، رہ لے گا، میرے لیے 3 دن بھوکا رہنا پڑے گا، رہ لے گا۔ جب اللہ نے عالم ارواح بھی حسین سے پوچھا تھا تو حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، اے میرے وحدہ لا شریک خدا، حسین سے تجھے ہی کہا نا، تجھے اسلام کے لیے، تجھے دین کے لیے حسین کے بچے چاہیے، حسین کی قربانی چاہیے۔ اے حسین، اے پروردگار، اے میرے خدا جب تو حسین کو دھرتی پہ بھیجے گا، اے پروردگار جب تیرے دین پر ظالم کا ظلم ہونے لگے گا، تیرے اسلام پر جب ظالم کا ظلم ہونے لگے گا، اے پروردگار تو یہ حسین تیرے لیے بچے کو بھی کٹا ہے گا، تیرے لیے بھتیجے کو بھی کٹا ہے گا، تیرے لیے بیٹوں کو بھی کٹا ہے گا، اور خود شہادت کا جام پیے گا۔ تو پروردگار نے کہا تھا، حسین تم مجھ سے وعدہ کر، میرے دین کے لیے تو سب کچھ کرے گا۔ تو حسین نے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو وہی وعدہ جب مصطفیٰ کی گود میں حسین بیٹھے تھے، رسول نے بھی کہا تھا، اے میرے نواسے، اے میرے لاڈلے، میں اگر تجھ سے کچھ مانگنا چاہوں تو کیا تم اپنے نانا کو کچھ دو گے؟ حسین سے مصطفیٰ کہہ رہا ہے، نانا کیا چاہیے؟ ادھر خدا نے وعدہ لے لیا، ادھر مصطفیٰ جو ہے حسین سے کیسے وعدہ لیتے ہیں؟ اے میرے نواسے، ایک دن آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا ہی کلمہ پڑھنے والا میرے اسلام کا دشمن ہو جائے گا، میرا ہی ماننے والا میرے دین کا دشمن ہو جائے گا، شریعت کو کھلواڑ بنائے گا، شریعت کو مذاق کرائے گا۔ اے میرے نواسے حسین، وہ دن جب آئے گا میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، اے میرے نواسے تجھے اگر جو ہے شہادت کا جام پینا پڑے کیا تو پیچھے ہٹ جائے گا؟ اے میرے نواسے آج بتا، میرے دین کے لیے جب ایسا وقت آن پڑے تو حسین کیا تو پیچھے ہٹ جائے گا؟ کیا تو اپنے نانا کا دین نہیں بچائے گا؟ اپنے نانا کا اسلام نہیں بچائے گا؟ حسین پاک نے 7 سال کی عمر ہے، حسین پاک نے اپنے نانا کا ہاتھ لیا، سنا غور سے، اپنے نانا کا ہاتھ لیا اور اپنا ننھا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دیا، یوں
کیا؟ حسین نے کہا اے میرے نانا اے محمد رسول اللہ، آج حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے اے میرے سرکار، جب وہ قرآن پڑھے گا آپ کی شریعت پہ، جب دشمن آنکھ اٹھائے گا آپ کے اسلام کو مٹانے کی جب دشمن سازش کرے گا، اے میرے نانا حسین خون کا ایک ایک قطرہ بہا دے گا، آپ کے اسلام پر آ جانے نہیں دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، مصطفی شریف زندہ مصطفی شریف زندہ صبح خان رحمت اللہ علیہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن چھوڑیں گے، اس کا دامن چھوڑیں گے، پانچ نعرہ پنجتن، ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ حسین کے دیوانے اس لیے تو کہتے ہیں حسین مول حیدر لٹنے چلا وہ دین نبی کو بچانے چلا کیا تھا جو بچپن میں وعدہ نبی سے، وہ عہد وفا کو نبھانے چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین پاک ہے، حسین ہے، کیا کلیجہ تھا حسین کا، کیا صبر تھا حسین کا، کیا ہمت تھی حسین کی۔ اگر ارے حسین کی آنکھوں کے سامنے بچے کٹ رہے ہیں مگر حسین اف تک نہیں کہہ رہے ہیں، جوان بیٹا کا لاشا حسین نے اف تک نہ کہا، قاسم کا لاشا اف تک نہ کہا، عباس کا لاشا اف تک نہ کہا، 6 ماہ کا علی اصغر کٹ گیا اف تک نہ کہا۔ ایک باپ اگر اپنے جوان بیٹے کی میت دیکھ لے تو اس کی جتنی طاقتیں ہوں طاقتیں مار کھا جاتی ہے، وہ باپ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ باپ نڈھال ہو جاتا ہے، مگر حسین پاک دیکھو 72 کی لاشیں کاندھے میں پہلے اٹھایا، پھر اپنے خاندان والوں کی لاشیں آپ کے سامنے جو ہے گر رہے ہیں۔ کیا طاقت اللہ نے آپ کے سینے میں دیا تھا نا، کیوں؟ یہی تو دعا کا اثر تھا۔ حسین کے لیے کربلا کا میدان امتحان کا میدان تھا، اور یارو یاد رکھو امتحان میں میرے سرکار نے کبھی یہ دعا نہیں کیا تھا کہ اللہ کربلا میں حسین کو بچا لینا، کبھی یہ دعا نہیں کیا تھا۔ ارے رسول نے تو حسین کو شہادت کے لیے تیار کیا تھا، فاطمہ نے شہادت کے لیے تیار کیا تھا، علی نے شہادت کے لیے تیار کیا تھا۔ کوئی باپ ہوتا ہے اپنے بچے کی بچاؤ کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے بچاؤ کے لیے دعا کرتی ہے، کوئی نانا ہوتا ہے اپنے نواسے کے بچاؤ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر حسین ایک واحد ذات ہے، ان کے بچاؤ کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ان کو شہادت کا جام پینا ہی ہے، شہید ہونا ہی ضروری ہے، اور شہادت کا جام ہی سے اسلام کو قیامت تک کے لیے بقا ملے گا۔ حسین کے لیے رسول جب بھی دعا کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ اے اللہ حسین کو کربلا میں جو ہے کامیاب کرنا ہے۔ میرے سرکار کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ حسین کو صبر دینا، اے اللہ حسین کے امتحان میں کامیابی عطا کرنا۔ فاطمہ کیا دعا کرتی تھی؟ سجدہ ہے حسین کے لیے دعا کرتی تھی، حسین کو اللہ میرے شہزادے کو کامیاب کرنا، اسے صبر دینا، اسے ہمت دینا، اسے حوصلہ دینا۔ علی بھی یہی دعا کرتے تھے، ورنہ فاطمہ کی دعا اگر رسول ایک بار دعا کر دیتے کہ اللہ حسین کو کربلا میں بچا لینا، تو کوئی حسین کا کوئی بال بھی کا کر دیتا کیا؟ ارے نہیں، کیونکہ رسول نے حسین کو خون دینے کے لیے بچپن سے تیار کیا تھا، اور اسلام کی بقا کے لیے ایسی ہستی کا خون چاہیے ارے جس کا خون رسول کا خون ہو، جس کا لہو رسول کا لہو ہو، ارے جس کو مصطفیٰ اپنا کہے، حسین منی وانا من الحسین کہے، جس حسین کو اپنا دل کا ٹکڑا کہے۔ اس لیے رب کو معلوم ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے یزید کی طرح کتنے لوگ آئیں گے، کتنے فرعون آئیں گے، کتنے نمرود آئیں گے۔ آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، امریکہ چاہتا ہے اسلام کو مٹا دیا جائے،
جائے. اسرائیل چاہتا ہے اسلام کو مٹا دیا جائے. یہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں یہ چاہتے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے. ہندوستان کے بھی یہ حکومت جو ہے پاگل ہو گئی ہے, اسلام کو مٹا دیا جائے, مسلمان کو ستایا جائے. مگر لوگوں اتہاس گواہ ہے, ہسٹری گواہ ہے, اسلام کو جو مٹانے کی سازش رچتے ہیں وہ آئے تھے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جتنا یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کم پڑ جائے, لوگوں کی تعداد کم پڑ جائے, مگر ڈیلی لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں, لوگ ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں, لوگ توبہ کرتے جا رہے ہیں. اسلام کا بال بیکا کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے, کسی کے اندر ہمت نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار نے مہر حاکمیہ ثبت کر دیا تھا اسی کربلا کے میدان پہ. او لوگوں, اب حسین علیہ السلام کے لیے خون دے دیا ہے. حسین نے اسلام کے لیے خون دے دیا ہے. او لوگوں, اب قیامت تک کوئی اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکے گا. کیا؟ کیونکہ اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے حسین نے اپنا لہو دیا ہے. اور جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا لہو لگا ہو, کوئی مائی کا لال قیامت تک اسلام کو جھکا نہیں پائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ. حسین کا دامن چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. مستاپور حسین حسین کانفرنس زندہ باد. اب آؤ, کب تک مجھے تقریر کرنا ذرا کہہ دیجیے. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک لگ رہا ہے؟ حسین پاک کی محبت کی چنگاری لگ رہی ہے نا, مزہ آ رہا ہے کربلا کی یادوں سے. اب ذرا سنیے گا جو لوگوں, اب میں شہادت کی بات پیش کرنا چاہیے. باتیں تو بہت, رات پڑ جائے, دن آ جائے, مہینہ آ جائے, مگر حسین کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو ضرور آؤں گا تو اور بات بتاؤں گا, لیکن آج جو میں بات بتانے والا ہوں, اب میں تقریباً جو ہے 10 منٹ سے 15 منٹ تک میری تقریر ہوگی, میرا خطاب ہوگا. اب آئیے, ادھر آئیے. ماشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے, تھوڑا سا ریسٹ مل جائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے تو کہتے ہیں آج مسلمان کے بچے کے سینے میں اسلام کے لیے جو جذبہ, جو حوصلہ ہے, فلسطین کے بچوں کا حوصلہ دیکھو, فلسطین کے مسلمان کے بچوں کا حوصلہ دیکھو, ہمت دیکھو. مائیں شہید ہو رہی ہے, باپ شہید ہو رہا ہے, گھر لوٹ رہے, مگر بچے سینہ تان کے کھڑے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا, شاہ بطحا کے لطف کرم سے ہم تو زندہ ہے ولیوں کے دم سے. شاہ بطحا کے لطف کرم سے ہم تو زندہ ہے ولیوں کے دم سے. کسی کی ہمت کے ٹکرا ہم سے ہم نہیں ڈرتے بارود بم سے, ہم نہیں ڈرتے بارود بم سے. دین احمد کی خاطر مسلمان, دین احمد کی خاطر مسلمان, جان کی بازی لگاتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولانا عقیل رضا مجاہد صاحب زندہ باد, عقیل رضا مجاہد صاحب زندہ باد.
بہت ساری باتیں ہیں. اب آؤ میں شہادت کے کچھ جملے بیان کروں گا، پھر اپنی تقریر کو ختم کروں گا. سارا مجمع کہہ دے یا حسین. نہ میں میرے اکیلے کی آواز میں آپ سب کی آواز بھی جو ہے کمزور پڑ جا رہی ہے. میں اکیلا آدمی، مگر آپ اتنے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مائک سے بھی زیادہ آواز آپ کی بلند ہو اور کربلا تک پہنچے. سارے لوگ مل کر کہتے یا حسین یا حسین. نہیں، وہ اور تھوڑا بلند آواز سے حسین پاک کے دیوانے ہو. آپ میرے دیوانے نہیں، ان کے دیوانے. بس مجھے آپ چاہتے ہو ایک عالم کی حیثیت سے، بس ان کے دیوانے ہو. ذرا ان کے دیوانگی کے رنگ میں بولنا ہے. بول دیجئے یا حسین. ماشاءاللہ. یہ ہمارے شہباز گلفام ہے. میرے بعد میں انشاءاللہ ان کے ایک کلام ہوں گے، پھر صلاۃ و سلام ہوگا. اب دیکھیے گا بات سنیے گا. کربلا میں بہت ساری باتیں ہیں، بیان کرنا اتنا جو مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ مجبور ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. خالی امپورٹنٹ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا حسین پاک نے سب کو کیا بات. اچھا ٹھیک ہے، ہم دھیان ہے نا، آپ کی توجہ ہے. حسین پاک کو کربلا میں سب کچھ شہید کر دیا. دیکھیے سنیے، یزیدیوں نے جو ہے خاندان اہل بیت کے فرد کو جو ہے شہادت کا جام پلا دیا. سب کے سب شہید ہو گئے. 72 بھی جو گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اب دیکھیے امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. جتنے لوگ ہیں جو منتیں ماننا چاہتے ہیں، جو منتیں کرنا چاہتے ہیں، حسین پاک کے شہادت کا ذکر کے وقت میں جو بھی ماں بہنیں، جو بھائی بہن کسی بھی چیز کے لیے منتیں مانگے، اللہ اس کی منت کو ضرور پوری فرما دیتا ہے. اس لیے جو منتیں ہوں اس کو جو آپ دل میں ارادہ کر لیں. اور حسین پاک کی شہادت سنے ذرا کیسا، کس شان سے شہادت ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یارو یاد رکھو، حسین پاک جب کربلا کے میدان میں تھے نا تو فرشتے کہہ رہے تھے مولا مجھے اجازت دینا میں سارے یزیدیوں کو دھول میں مٹی میں ملا کر آ جاؤں. رب نے کہا تھا نہیں 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 نہیں، یہ حسین کا امتحان ہے، تم کا کوئی امتحان میں جو ہے دخل اندازی کرو گے. جناتوں کی جماعت نے آ کر کہا تھا کربلا میں، جناتوں کی جماعت، اے حسین مجھے اجازت دینا، ان یزیدیوں کو ہم دھول میں مسل کر رکھ دیں گے، ہم چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے. حسین پاک نے کہا تھا نہ یہ میرا امتحان ہے، حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ امتحان میں جب بچہ امتحان ہال میں بیٹھتا ہے، جب کسی کی مدد لیتا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کی جو ہے تعلیم کی کمزوری ہوتی ہے. اور حسین تو بچپن سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا ہے. اب حسین کا امتحان ہے، تم حسین کے ہیلپ کرو گے، تم دنیا کو بتاؤ گے کہ حسین کو جو ہے مدد کرنے کے لیے امتحان میں جنات آئے تھے، فلاں آئے تھے، ہمکا آئے تھے. لوگ کہیں گے کہ حسین اتنے تعلیم میں کمزور تھے، انہیں امتحان میں جناتوں کی مدد لینی پڑی. نانا، امتحان جس کا ہوتا ہے اسی کو امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے. کسی سے چیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے حسین تو مصطفیٰ کی گود میں پلا ہے، حسین تو فاطمہ کے گود میں پلا ہے، حسین تو علی کی انگلی پکڑ کے بڑا ہوا ہے. حسین کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے. سارے شہید ہو گئے. عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، چھما کا علی اصغر شہید ہو گیا. سب کے سب جب شہید ہو گئے، حسین پاک تنہا ہے. ہائے ہائے ہائے، حسین پاک اکیلا ہے. سنو حسین پاک غور سے توجہ کے ساتھ آخری بات سن لو گے، انشاءاللہ مرتے دم تک اس فقیر کو یاد رکھو گے. سنو، حسین پاک اکیلا ہے، حسین پاک تنہا ہے. حسین پاک نے کہا اب تو سب کے سب شہادت کا جام پی لیجئے ہے. اب حسین ابن علی میدان میں جائے گا، اب یزیدیوں کو دھول چٹائے گا. اب نانا سے جو وعدہ کیا تھا اسے جو ہے حسین خون دے کر پورا کرے گا. حسین ابن حیدر جو ہے اپنی بہن زینب کے پاس آتے ہیں، اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں اے میری بہن زینب آج میں جو ہے غسل کروں. آج تو غسل کرنے کے لیے پانی تو نہیں ہے. ایک بات میرے ذہن میں یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں حسین تو پیاسا تھا، حسین پیاسا تھے، حسین پیاسا شہید ہو گئے، حسین بھوکا شہید ہو گئے. حسین اتنے پاورفل تھے، حسین تو رسول کا نواسا، حسین تو علی کا بیٹا، حسین تو فاطمہ کا بیٹا. مگر اگر وہ
चाहते तो आसमान का बादल हुसैन के कदमों में आ जाता, लेकिन हुसैन ने जो है पानी नहीं मंगाया, करामत नहीं दिखाई, बारिशें नहीं हुई। यही तो वजह है क्योंकि अल्लाह ने हुसैन से वादा किया था, हुसैन तुझे प्यासा रहना होगा, है हुसैन तुझे पानी नहीं पीना होगा, प्यासा रहकर इम्तिहान देना होगा, भूखा रहकर इम्तिहान देना होगा। ये वादा था प्यासा रहने का, वादा था भूखा रहने का, तब जाकर हुसैन प्यासा रहे, भूखा रहे। जो वादा किया था वो निभाया, मगर किसी के अंदर हिम्मत, अगर हुसैन पानी चाहते ये नहरे फुरात यजीदियों का क्या कब्जा। हुसैन अगर ऐसे आसमान की तरफ अपना सर उठा देते, हुसैन तो हुसैन है, हुसैन तो बहुत बड़ी हस्ती है, अली अकबर तो बहुत बड़ी हस्ती, कासिम तो बहुत बड़ी हस्ती, अब्बास तो बहुत बड़ी हस्ती, अली अकबर तो बहुत बड़ी हस्ती। अगर 6 माह का अली अस्कर को करबला की धरती पर लेटा दिया जाता, अगर अली अस्कर करबला की धरती पे लेट जाता, अगर अपने पांव की एंगड़ी को अगर धरती पे लगा देता, तो उसी करबला पर अल्लाह कौसर का पानी जारी कर देता। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको मालूम है तारीख में ये बात आती है कि हजरत अली अस्कर को कभी भी करबला में धरती पे नहीं सुलाया गया, आपको झूला में सुलाया गया। कहाँ सुलाया गया? हमेशा झूला साथ लेकर जाया गया था। हजरत अली असगर हमेशा झूला में सोते थे। कहाँ सोते? मेरी तरफ तवज्जो, कहाँ सोते थे? झूला में सोते थे। क्यों नहीं धरती पे सुलाया गया? क्योंकि अहले बैत, अरे भाई आखिर वक्त है, थोड़ा ठीक रखो भाई, आखिर वक्त में ठीक नहीं रखोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए, उनको झूला में सुलाया जाता था, करबला की मिट्टी पे जो है सुलाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि हुसैन पाक को मालूम था अगर अली असगर को धरती पर सुलाया जाए, करबला की मिट्टी पर सुला दिया जाए, प्यास की शिद्दत से इस्माइल ने खाना काबा पर एड़ी लगा दिया था, तो अल्लाह ने आबे जमजम निकाल दिया था। कहीं ऐसा नहीं हो कि अली असगर को लेटा दिया जाता, अली असगर को भी प्यास की शिद्दत थी, प्यास की तरफ से अपनी एड़ी को लगड़ता, तो कहीं आबे कौशल ना निकल पड़े, इसलिए तो उनको धरती पे सुलाया नहीं गया, क्योंकि वहां सबको प्यासा रहना था। और सुन लो मजे की बात सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? वो भी तो सैयद है, वो भी तो हुसैन के बेटे हैं कि नहीं? हुसैन के बेटे हैं ना? ख्वाजा गरीब नवाज बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे हैं। इतने पुरखों के बाद आप बेटे हैं, हुसैन के बेटे हैं, हुसैन के बेटे हैं। अब एक बात बताओ, मेरे ख्वाजा की जिंदगी में यही वक्त आन पड़ा था, यही टाइम आ चुका था। करबला के मैदान पे ख्वाजा के दादा हुसैन पर यजीदियों ने पानी बंद किया था, नहरे फुरात बंद कर दिया था। एक वक्त आन पड़ा था, अजमेर की धरती पर ख्वाजा पर भी पानी बंद किया गया था। ख्वाजा गरीब नवाज पर भी आना सागर पर पहरा लगा दिया गया था। वहां यजीद लोग पहरा लगाए थे, यहाँ बिरदरी राज के सिपाहियों ने पहरा लगा दिया था। वहां हुसैन ने करामत नहीं दिखाई थी, क्योंकि वहां करामत दिखाना मंजूरी नहीं था, रब का हुक्म नहीं था। वहां प्यासा रहना था। अब यहाँ प्यासा रहने का मामला नहीं था। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी में जब ये मामला आ गया कि आना सागर पर पहरा लगा दिया गया है, आना सागर के पानी पर कब्जा कर लिया गया है, ख्वाजा को पानी पीने नहीं दिया जाएगा, मुझे मौसू करने नहीं दिया जाएगा, तो ख्वाजा गरीब नवाज को इस वक्त का इंतजार था। दुनिया हुसैन पर उंगली उठाती थी, दुनिया हुसैन पर एतराज करती थी, दुश्मन हुसैन पर तान करती थी। अरे देखो हुसैन
हुसैन इतना बड़ा पावरफुल, हुसैन नबी का नवासा, हुसैन फातिमा का बेटा, हुसैन अली का लाडला, मगर वो प्यासा शहीद हो गए। वो चाहते आसमान का बादल का टुकड़ा कदमों में चला आ जाता। हुसैन पाक का शहजादा, हुसैन पाक का बेटा, हुसैन पाक का नूरे नजर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने देखा अब ये वक्त आन पड़ा है जो मेरे बाबा हुसैन पर लोग उंगली उठाते हैं, आज उनका बेटा उनकी उंगली को तोड़ कर रहेगा। नारे तकबीर, मौलाना अकील रजा मुजाहिद, मौलाना अकील रजा मुजाहिद, बारिश हो रही है, बारिश। अल्लाह देखिए हजरात, इतनी मेहनतें कर रहा हूँ, आपके पॉकेट में तो पैसा तो नहीं, मैं आपसे पैसा भी नहीं मांगता, बस आपसे हौसला मांगता हूँ। कोई बात नहीं, ये जलसे की मकबूल की दलील है, कहो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो जलसा कामयाब होता है जब बारिशें हो जाए अल्लाह जलसे को कबूल फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। माँ बहनों को थोड़ा जगह दो, उधर 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 जगह दो, हमारी माँ बहनों को उधर जगह दीजिए। आप मर्द लोग इधर आ जाइए, बैठिए। हाँ 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 हाँ, सारे लोग घबराने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो, मर्द लोग इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, मर्द लोग आगे आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए। औरतों को जो माँ बहनों को उधर दीजिए, आप लोग औरतें उधर चली जाइए, जिधर माइक है उधर चले जाइए, तो उधर जो औरतें बैठी है, बस ये मजे वाली बात है। हाय हाय हाय, बारिश होती होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उधर यजीदियों ने हुसैन पर पानी बंद किया था, मगर आज कोई यजीद पैदा नहीं हो सकता, कोई ऐसा साली पैदा नहीं हो सकता। हुसैन प्यासा रहकर उम्मत को पानी पिला गए हैं, अब कयामत तक कोई माई का लाल पानी बंद नहीं कर सकता। हाय हाय, पूरा दे दो। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, हाय 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 हाय। अब सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, बारिश को छोड़िए, थोड़ी बहुत अगर भीग जाएंगे, अरे यार याद रखो करबला में तो बारिश की बूंदें नहीं थी, पानी पानी जो है, पानी पानी लोग कहते हैं हुसैन पानी के लिए तरस गए, अरे हम कहते हैं, मैं कहता हूँ हुसैन क्या तरस है, पानी तरस चुका था हुसैन के होंठ पाने के लिए। सुन लो तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ सुनिए, माशाअल्लाह तवज्जो के साथ सुनिए। हाय 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 हाय, तो देखिए मेरी तरफ देखिएगा, ये ख्वाजा गरीब नवाज हुसैन का शहजादा है, हुसैन का बेटा है, हुसैन का नूरे नजर है। अब बाप पर उंगली उठती थी, टाइम आ चुका है, वहां करबला में नहरे फुरात पे पानी पे कब्जा कर लिया गया था, तो हुसैन ने कोई करामत नहीं दिखाई थी, कोई दुआ नहीं किया था। अब इधर उनके बेटे, मेरी तरह है बाबू, डिस्टर्ब करोगे मेरी मेहनत, इतनी मेहनत की कोई तकरीर करेगा नहीं, इतनी मेहनत वाले को लाते तो 50,000 देता। तो आप देखिए, मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं तो सुनिए, डिस्टर्ब मत ना कीजिए, आखिरी वक्त है। देखिए अल्लाह ने कबूल किया है तब बारिश बरसाया है, सुभान अल्लाह। और हुसैन पाक की यहाँ रूहानी मौजूद है, इसलिए ये रहमत की छमाछम बारिशें बरस रही है। लोगों सुनो, ये शॉट क्यों मार रहा, तो मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। अच्छा मारने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करबला वालों का फैजान जारी हो चुका है। ख्वाजा गरीब नवाज जो है, अब क्या होता है, वक्त आन पड़ा तो मेरे ख्वाजा ने कहा अब मुझे जो है अपना पावर दिखाना पड़ेगा। नबी के बेटों का क्या पावर होता है, नबी के शहजादों का क्या पावर होता है, नबी के बेटों की क्या ताकत होती है, अब दिखाने का वक्त आ गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को भूला जा, अपने कुतुब को भूला जा, आए मेरे मुरीद, आए मेरे जाने वाले कुतुबुद्दीन, अब ये वक्त आन पड़ा है। मेरे दादा हुसैन पर लोग उंगली उठाते थे कि मेरे दादा हुसैन ने कोई करामत नहीं दिखाई, प्यासा शहीद हो गए, बच्चों को प्यासा शहीद कर दिया। कुतुबुद्दीन इधर उधर ध्यान ना दो,
बारिश की तरफ ध्यान ना दो, मेरी तरफ देखो, अगर भीग भी जाओ तो रहमत की बूंदे हैं। सुन लो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन से कहा है, कुतुबुद्दीन ये कटोरा लेकर जाओ, ये कटोरा लेकर जाओ और आना सागर के करीब खड़े होकर एक कटोरा को लेकर जाओ, खड़े होकर कटोरा को रख देना, आना सागर को कह देना, आना सागर तुझे इस कटोरा में ख्वाजा गरीब नवाज बुलाया है। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का बोली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कटोरा लेकर आना सागर के पास गया और आना सागर से कहा, आना सागर तुझे मोइनुद्दीन याद कर रहे हैं, तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं, अरे किताबों में आ जाओ। पुराना सागर का पानी एक कटोरा में आ गया और ख्वाजा ने दुनिया को बताया, ओ लोगों, हुसैन का बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन होगा जब पूरे आना सागर के पानी को एक कटोरा में ला सकता है। अगर मेरा दादा हुसैन चाहता तो जन्नत से आबे कौसर चलाता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे साला या रसूल अल्लाह, नारे साला या रसूल। मौलाना अकील रजा मुजाहिद जिंदाबाद, मौलाना अकील रजा मुजाहिद जिंदाबाद। 5 नारा पंजतन, 1 नारा हैदरी, या अली या अली। बातें बहुत है, कौन नहीं जानता है। अजमेर कितने लोग गए, जरा हाथ उठाकर बोलिए। आना सागर देखा, एक दिन सूखा पड़ गया था, आज नहरे फोरात पे यजीद ने कब्जा किया था। कभी करबला जाओगे, नहरे फोरात पे आज कबूतर भी पानी नहीं पीते, वहां नहरे फोरात पे बीट करते हैं, बीट अपना पखाना करते हैं। क्यों? जिस नहरे फोरात पर हुसैन को पहरा लगा दिया गया वहां जानवर भी पानी पीना पसंद नहीं करते। अरे हुसैन है, हुसैन पाक के दीवानो, न पूछो दीन मुस्तफा को क्या दिया हुसैन ने, के क्या दिया हुसैन ने, न पूछो दीन मुस्तफा को क्या दिया हुसैन ने, के क्या दिया हुसैन ने। राहे खुदा में घर का घर लुटा दिया हुसैन। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, 5 मिनट और लूंगा मैं। ना 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 ना, ये तो हुसैन का मोहब्बत है जो बारिश आ गया। आप बच्चे की जान थोड़े लेंगे भाई, आज पूरा सुना दूंगा तो फिर याद कैसे करेंगे। थोड़ा प्यासा रखो ताकि उनकी प्यास तड़पे तो हमें फिर दोबारा याद करे तो आपकी प्यास बुझाने आ जाएंगे। बस आखिरी बात सुनो, आखिरी बात सुनो, है ना। टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया। मेरी बात सुनिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। हम करबला वाले की याद मनाते, हम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा। अरे ये क्या जंगे जंगे करबला है, जिसका खानदान कटा वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय। वो कहते हैं ना, यजीद था, यजीद एक वक्त था, यजीद था, आज हुसैन है यजीद था, हुसैन है। पूरे रुए जमीन का कष्ट लगा लो, पूरे रुए जमीन का चक्कर लगा लो। अमेरिका चले जाओ, कोई यजीद नाम का इंसान है क्या? अमेरिका चले जाओ, कोई यजीद नाम का इंसान है? नहीं मिलेगा। जापान चले जाओ, कोई है? नहीं मिलेगा। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, हाँ यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा। जहां जहां जाओ, चप्पा चप्पा थानो, कितने खत्ते खत्ते पे जाओ, कहीं तुम्हें यजीद का नाम का आदमी नहीं मिलेगा। मगर मुस्तफापुर ही में घूम लो, हर जगह तुम्हें हुसैन के नाम का बच्चा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मुस्तफापुर शरीफ जिंदाबाद, फुरफुरा शरीफ जिंदाबाद, या हुसैन या हुसैन। हाय 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 हाय। भाई शॉट क्यों मार रहा है? आपके माइक
کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک کیجیے آپ، نہ تو پھر ہم کہہ دیں گے پیسہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اب میری طرف دیکھیے، توجہ، بات بہت لمبی تک چلی جاتی ہے، ذہن تو ہے۔ یہ کربلا کی جو ہے نا داستان یہاں ہے، یہاں جب آتا ہے یہاں سے نکلتا ہے۔ تو ذرا سن لیجیے آخری بات، آقا حسین، میرے نوجوان بھائی، اب حسین پاک کی شہادت سنو۔ سب شہید ہو گئے، میں سب کی شہادت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، سب شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب حسین کی بہن ہے، کون ہے؟ مائک پہلے ٹھیک تھا، ابھی تھوڑا پرابلم آپ نے کر دیا، اس لیے آواز ہی بیٹھ گئی۔ میرے کو سوٹ کھلا رہے ہوئے بول رہے ہیں، اس لیے میری آواز بھی خراب ہو رہی ہے۔ آپ کا مائک ٹھیک ٹھاک تھا۔ اب سن لیجیے آخری بات، حسین پاک ہیں، سیدہ زینب سے کہتے ہیں میری بہن زینب، میں نے سب کو جو ہے قربان رب کی بارگاہ میں کر دیا، اور میں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، اپنے نانا سے کیا تھا، اب میں نبھا چکا ہوں۔ اب آخری وقت ہے، اب مجھے اپنی قربانی دے کر اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ ذرا سنیے گا، مجھے اپنی قربانی دینی ہے۔ اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، او میری بہن زینب، لاؤ نانا کا امامہ کہاں ہے؟ نانا کا امامہ کہاں ہے؟ میرے حسین نے اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی پگڑی کو پہنا، سن لیجیے غور سے سنو گے، پگڑی کو پہنا اور اپنے جسم پر اپنے نانا کا لباس پہنا، اور اپنے ہاتھ میں اپنے بابا علی کی تلوار ذوالفقار حیدری کو پکڑا، اور اپنی بہن زینب سے آخری وصیت کیا، اے میری بہن زینب، میں جا رہا ہوں، اب آخری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، اے میری بہن یاد رکھو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں رونا نہیں ہے، گھر والوں کو آنسو بہانا نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم اپنے نانا کے دین کے لیے ہنس کر قربانی دے رہے ہیں۔ اے میری بہن زینب، تجھے گھبرانا نہیں ہے، تجھے ٹینشن لینا نہیں ہے۔ اے میری بہن زینب، میں نے اپنے نانا سے ایک حدیث سنی ہے، میرے نانا نے کہا تھا میرے پاس نہیں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پرسان حال میں ہوں گے، اللہ جنتیوں کو جنت بھیجے گا، جہنمیوں کو جہنم بھیجے گا۔ اللہ جب شہیدوں سے کہے گا، اے شہیدوں جاؤ تم بھی جنت چلے جاؤ، یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے ہے، یہ انعام تمہارے لیے ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ حسین کہتے ہیں اس وقت سارے لوگ جنت، جتنے شہید ہوں گے، شہیدی ہوں گے، سارے لوگ جنت نہیں جائیں گے، رکے رہیں گے۔ اللہ کہے گا، او میرے شہیدی بندو کیا بات ہے، ارے جنت کس کو نہیں چاہیے؟ میں نے فلاں کو جنت دیا، نمازی جنت جا رہا ہے، حاجی جنت جا رہا ہے، روزدار جنت جا رہا ہے، نیکوکار جنت جا رہا ہے، زکات دینے والا جنت جا رہا ہے، عبادت گزار جنت جا رہا ہے۔ تم نے تو میری راہ میں قربانی دی ہے، میری راہ میں تم نے خون بہایا ہے، میری راہ میں تم نے جو لہو بہایا ہے، تم جنت کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ حسین پاک کہتے ہیں چلی شہیدوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کہے گا ہم تمہیں جنت دیتے ہیں کہ تمہیں جنت نہیں جانا ہے؟ تو شہیدوں کی جماعت کہے گی مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ دیکھو میری طرف دیکھو، کون جنت؟ آپ جنت جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، مگر وہاں دیکھو الگ ماحول ہے، شہیدی لوگ، شہیدی جماعت جنت نہیں جائے گا۔ اللہ کہے گا جنت چلے جاؤ، نہیں مولا ہم جنت نہیں جائیں گے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں بہشت نہیں چاہیے۔ تو اللہ کہے گا تو پھر تمہیں کیا چاہیے کہ تمہیں ہم دے کر خوش کر سکیں؟ تو شہیدوں کی جماعت کہے گی، شہیدوں کا ٹولہ کہے گا پروردگار آگے ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے، ہمیں اگر جو ہے مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ تو شہیدی لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج۔
जवाब सुनो, ऐ अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज, एक तरफ तेरे दुश्मन होंगे, दूसरी तरफ हम होंगे, एक तरफ तेरे गद्दार होंगे, दूसरी तरफ हम तेरे होंगे। ऐ अल्लाह वो तेरे दुश्मन इस्लाम के लिए हमसे लड़ने आए और हम तेरे इस्लाम के खातिर अपना लहू देते रहे। ऐ अल्लाह हम यही चाहते हैं, हम खुश होना यही चाहते हैं कि हम बार बार दुश्मन से भिड़ते रहे और इस्लाम के लिए बार बार मरते रहे, बार बार जीते रहे। ऐ अल्लाह हमें दोबारा भेज ताकि दुश्मन से लड़कर और एक मर्तबा शहादत का मजा ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, हसन हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, या हुसैन। क्या शहादत का जज्बा, क्या शहादत का जज्बा। हुसैन पाक है, अब आखिरी बात है, बात लंबी हो रही है, अब आखिरी बात। हुसैन पाक ने जो है अब अपनी बहन को आखिरी सलाम कहा, अपनी बीवी शहरबानों को आखिरी सलाम कहा, अपनी घरवालियों को आखिरी सलाम कहा। हुसैन पाक, हुसैन पाक, हुसैन पाक घोड़े पर सवार हुए। हुसैन पाक ने जो है घोड़े के जीन पर अपने पांव रखा, घोड़े के लगाम को खींचा। अब सारे फरिश्ते देख रहे हैं, गगन देख रहा है, जमीन देख रही है, समंदर का पानी रुक गया, दरिया की तो यानी रुक गई। अब हुसैन मैदान में आ रहे हैं, अब क्या होगा। अब देखो हुसैन पाक के दीवाने, हुसैन पाक जैसे घोड़े में चढ़े ना, मेरा परवरदिगार अपने शान के मुताबिक मुस्कुराया और फरिश्तों से कहा, फरिश्तों देखो मेरा हुसैन मेरे लिए मैदान में आ रहा है। हाय हाय, जो हुसैन मुस्तफा की गोद में पला, जो हुसैन फातिमा का दूध पिया, जो हुसैन के जिस्म में अली की ताकत है। आज हुसैन आया, जैसे घोड़े के लगाम को खींचा, घोड़ा भी तो था पावरफुल, वो भी दौड़ा और यजीदी फौजों के दरमियान हुसैन पाक खड़े हुए और खड़े होने के बाद एक खुतबा दिया। शॉर्टकट में, बहुत बात लंबी है, शॉर्टकट में यजीदी लोग समझते थे अरे हुसैन का सारा खानदान को हमने शहीद कर दिया, इनका बच्चा भी नहीं बचा, इनका भतीजा भी नहीं बचा, इनका भांजा भी नहीं बचा। यजीदी लोग शिमरे लगी था, इब्ने जियाद था और मला था, ये हंस रहा था, ठट्टे मार रहा था। अरे हुसैन हमसे क्या जिहाद करेगा, हुसैन हमसे क्या मुकाबला करेगा, हुसैन हमसे क्या जंग करेगा, हुसैन तो कमजोर हो चुका है। लाशें उठा उठा कर हुसैन की जो है, हुसैन की ताकतें जो है दम तोड़ती है। हुसैन तो सुबह से लाशें उठा रहा है। अरे ये बाप है, बच्चे की लाशें उठाया, ये भाई मामा है, भांजे की लाशें उठाया, ये चाचा है, भतीजे की लाशें उठाया। लाशें उठा उठा कर हुसैन तो कमजोर पड़ चुका होगा। यजीदी लोग सोच रहे थे हुसैन की हिम्मत टूट चुकी होगी, यजीदी लोग सोच रहे थे हुसैन का हौसला पस्त हो गया होगा, यजीदी लोग सोच रहे थे। हुसैन पाक जैसे घोड़े को लगाम को खींचा, यजीदी जहनवियों के पास जैसे हुसैन पहुंचते हैं तो सारे यजीदी लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ऐ हुसैन अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, हमें मान लो, यजीद की खिलाफत को तस्लीम कर लो, यजीद की बैअत को मान लो। हुसैन पाक ने कहा, पागलो, बेवकूफो, नादानो, अगर हुसैन को मानना होता तो हुसैन का मदीना छोड़ता, हुसैन मदीने ही में मान लेता। हुसैन के मानना, अगर हुसैन को मानना होता तो अपना बच्चा देता क्या, अपना भांजा लुटाता क्या, अपना भाई को शहीद करता क्या। ऐ यजीदी जो याद रखो, हुसैन नहीं, जब तक सांसें चलती रहेगी हुसैन कभी तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। ऐ लोगों यजीदियों, अरे हुसैन इस्लाम के लिए खून देने आया है, देखना तुम्हारा निशान तक मिट जाएगा। मेरे नाना की शरीयत का परचम कयामत तक लहरता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह,
نعرہ تھوڑا کم لگاؤ تاکہ میں بات کو مکمل کروں. اب آخری بات یہ ہے، حسین پاک نے سمجھایا اے یزیدیو، اب بھی حسین کا دل اتنا، اب بھی حسین کا کلیجہ اتنا بڑا ہے، اگر تم اب بھی توبہ کر لو حسین تمہیں معاف کر دے گا، اپنے بچے کے قتل کو معاف کر دے گا، بھانجے کے قتل کو معاف کر دے گا، اگر اب بھی توبہ کر لو. مگر یزید تو یزید تھے، شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں تو سلطنت نظر آتی تھی، نواسائے رسول کو کیا دیکھتے، ان کی قسمت میں جہنم لکھا تھا، انہیں جہنم جانا تھا، وہ جنت کیسے جا سکے. حسین پاک نے کہا اچھا تمہیں توبہ کرنا نہیں ہے، مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، میرے خون کے پیاسے ہو، آؤ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے حسین سے مقابلہ کرے، حسین سے جنگ کرے، حسین سے لڑائی کرے. آقا حسین بھی یہ کہتے ہوئے اپنے میان سے ایسے تلوار کو نکالا، ایسے ذوالفقار حیدری کو نکالا جیسے حسین بھی تلوار نکالا، تلوار کو ہوا میں لہرایا. اس تلوار کی لپٹ کو جبرائیل دیکھ رہا تھا، اس تلوار کی چمک کو میکائیل دیکھ رہا تھا، اس تلوار کی مہک کو اسرافیل جب محسوس کر رہا تھا، اس تلوار کی گرج کو اسرائیل دیکھ رہا تھا، اور میرا خدا خود دیکھ رہا تھا. او لوگوں، حسین نے تلوار کو ہوا میں چمکا جا، یوں لہرا جا جیسا لہرا جا. حسین کی تلوار جیسے گھومی، کبھی دکھن چمک رہی ہے، کبھی پچھم کی طرف چمک رہی ہے، کبھی اتر کی طرف چمک رہی ہے، کبھی پورب کی طرف چمک رہی ہے. حسین نے تلوار کو جیسے لہرایا، ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار پہ صدیق کی صداقت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا حسین کی تلوار پہ عمر کی عدالت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا حسین کی تلوار پہ عثمان کی سخاوت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا حسین کی تلوار پہ علی الشجاعت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار پہ ساری بجلی جا حسین کی تلوار میں سما گئی ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کے لیے ماں فاطمہ اپنے قبر میں دعا کر رہی ہو، میرے حسین کی تلوار چمکا جا، اور چمکا کر ایک ایک یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے مجمع میں اکیلا حسین جیسے لپکا. یزیدی لوگ گھبرا گئے. او لوگوں، ایسا نہ ہو اکیلا حسین 22,000 کو ختم کر کے اتہاس بنا دے. وہ یزیدی جو حسین کو اگر جھکانا ہو سب مل کر حسین سے مقابلہ کرو. میرا اکیلا حسین اکیلا ہے، 20,000 کا لشکر ایک طرف ہے، اکیلا مرتے مجاہد، اکیلا مرتے حسین، اکیلا شیر خدا کا شیر. جب تھار کا یزیدی کھمبا میں، جب یزیدی نرغے میں گھسا، بڑے بڑے یزیدیوں کے پاؤں کانپ گئے. اکیلا حسین بھی ایسے یزیدیوں کو مٹایا تو حسین کے پیٹھ پر کوئی تھپتھپی دے رہا ہے، اور تھپتھپی دے کر کہہ رہا ہو حسین شاباش شاباش، تو ہی تو میرا شہزادہ ہے. حسین نے جب پلٹ کر پیچھے دیکھا تو تھپتھپی دینے والا کوئی اور نہیں تھا، حسین کا نانا محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. میرے سرکار بھی کربلا آئے تھے حسین کے جنگ کو دیکھنے کے لیے. اور سن لو حسین پاک اب ایک ایک کو کاٹتے جا رہے ہیں. کتابوں میں آتا، سنو کتابوں میں آتا ہے اکیلا حسین نے 2000 سے زیادہ، سنو 2000 سے زیادہ یزیدیوں کو اکیلا حسین نے جہنم پہنچا دیا. اکیلا حسین 2000، ارے بھائی میں ٹھیک کرو، آواز مت دو یار. اکیلا حسین 2000 یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیا. حسین سب کو کاٹتے جاتے تھے. اور خدا کو کیا منظور تھا؟ جو اللہ کو تھا وہی ہونا تھا.
اچانک نماز کا وقت ہو گیا، اچانک نماز کا ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب حسین نے کہا نہ، جنگ سے پہلے خدا کی عبادت ہے۔ حسین پاک نے اپنی تلوار کو روک لیا، آخری مرحلہ، اپنی تلوار کو روک لیا۔ جیسے تلوار رکی، یزیدیوں کی سانس میں سانس آئی، یزیدیوں کے جو ہے تھوڑے بہت ان کی جو ہے زندگی تھوڑے بہت مسکرانے لگے کہ یزید، اب حسین نے تلوار کو روک لیا ہے، اب ہماری جان حلق میں تھی، اب بچی۔ کربلا میں ساری یزیدی تھر تھر کانپ رہے تھے نا، لیکن دیکھو نماز کا وقت ہوا، اور نماز کا وقت ہوا تو حسین نے تلوار روک لیا۔ میں مجاہدی ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، اگر اس وقت حسین پاک کے سامنے نماز کا وقت نہیں آتا، نماز کا ٹائم نہیں آتا، تو کربلا سے کوئی ایک بھی یزید بچ کر نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ۔ اور اکیلا حسین سارے یزیدیوں کو فنا کر دیتا، مگر نماز خدا کو منظور تھا، وہ وعدہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ اب کیا ہوا سن لو، حسین پاک نے کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، حسین پاک لہو لہان بھی ہے، حسین پاک کے جسم پر تیروں کے بوچھار بھی ہے۔ آقا حسین گھوڑے کے زین سے اپنے پاؤں کو نکالا، آقا حسین نے اپنے پاؤں کو جیسے نکالا تو حسین پاک جیسے گئے تو فوراً سجدے کی حالت میں گئے، سجدے کی حالت میں گئے، جیسے سجدے کی حالت میں حسین پاک تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، حسین نے کربلا میں ایک ایسا سجدہ کیا جس کا آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا۔ سبوں نے سجدہ کرتے ہوئے حسین کو دیکھا تھا، سر اٹھاتے ہوئے کسی نے اب تک نہیں دیکھا۔ حسین سجدہ میں سر رکھے ہو، ادھر ابن زیاد کہنے لگا، او لوگو، او یزیدیو، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے، حسین کو شہید کر دیا جائے، حسین کا سر قلم کر دیا جائے۔ اگر حسین نماز پڑھ کر اٹھ گئے، اے یزیدیو، اب تم کوئی بچ کر نہیں جا سکتے، یہی وقت ہے، حسین کو نماز کی حالت میں شہید کر دو، ورنہ دیکھو 1 گھنٹہ کے اندر 2000 یزیدیوں کو جو ہے حسین نے اکیلا نام و نشان مٹا دیا۔ اگر نماز پڑھ کے اٹھ گیا نا، کوئی بچے گا نہیں۔ شمر لعین آئے، ابن زیاد آئے، سارے آئے، حسین سجدہ میں ہے، رب کی عبادت میں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں کہ دشمن کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، مجھے شہید کر دے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ نا 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 نا، حسین کو دیکھو، رب کی عبادت سے کتنا پیار ہے، رب کے سجدہ سے کتنا پیار ہے۔ حسین پاک سجدے میں ہے، شمر لعین کتنا بڑا ناپاک مرد و شخص حسین پاک کی گردن پہ اپنا ناپاک پاؤں رکھا۔ شہادت کی بات ہے، ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، تمنا کرو، منتیں مانو، اللہ اس منت کو قبول کرتا ہے۔ شہادت کی بات ہے، شمر لعین ناپاک خنجر نے جو ہے اپنا ناپاک پاؤں کو حسین پاک کی گردن پہ رکھا، وہ ایسی گردن جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ آج شمر لعین ناپاک یزید اپنی ناپاک گردن کو رکھا، اور رکھنے کے بعد تلوار نکالتا ہے۔ حسین ادھر رب کا ذکر کر رہے ہیں، حسین رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، حسین رب کی بارگاہ میں گنگنا رہے ہیں۔ ادھر شمر لعین نے دیکھا کہ وقت ہے، تلوار نکالا، حسین پاک کی گردن پہ تلوار رکھا۔ حسین پاک کی گردن پہ جیسے تلوار رکھتا ہے، ساری دھرتی سناٹا میں آ گئی، فلک سناٹے پہ آ گیا، چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا، سورج نے اپنی کرنیں چھپا لی، گگن سارے جو مسکرا رہے تھے سب پھیکے پڑ گئے، ایک عجیب سی آندھی آنے لگی، ایک طوفان آنے لگا۔ حسین پاک کی گردن پہ ناپاک شمر نے تلوار رکھی، جیسے اتنے مقدس گردن پہ تلوار چلائی،
اور چلانے کے بعد حسین تس کا مس نہیں ہوتے، بس وہ پڑھتے جا رہے، شمر لعین پریشان، شمر لعین حیران، کیا بات ہے، میں حسین کو قتل کر رہا ہوں، حسین کی گردن کو کاٹ رہا ہوں، مگر ان کو نہ درد کی آواز ہے، نہ کرا رہے ہیں، نہ تکلیف لے رہے ہیں، وہ تو لب کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی جو ہے درد نہیں۔ ارے پاگل شمر لعین، اے پاگل، حسین کو تکلیف کی بات تو سوچتا ہے، حسین کو درد ہو، پاگل جا، قرآن سورہ یوسف ہے، پاگل یزید پر سورہ یوسف۔ حسین کو قتل کے وقت میں حسین اعظم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی، ذرہ برابر درد نہیں ہوئی، کیوں؟ میں بتا رہا ہوں، سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک آیت کریمہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، حضرت زلیخا آپ کی خوبصورتی حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا کو جو ہے مصر کی عورتوں نے کہا، اے زلیخا کیا بات ہے، تم ملکہ ہو کر ایک یوسف پر تو کیسے دل دے بیٹھی ہے، کیا بات ہے، تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ زلیخا نے کہا، ارے پاگل عورت ہو، یوسف کو کیا تم نے دیکھا؟ میرا یوسف کتنا خوبصورت ہے، میرا یوسف کیسا انوکھا ہے۔ اچھا، مصر کی عورت، قرآن مجید کی ترجمہ سنا رہا ہوں۔ زلیخا نے کہا تو مصر کی عورتوں نے کہا، اچھا ایسی بات ہے تو دکھا تو ذرا تیرا یوسف کیسا ہے، اللہ نے یوسف پیغمبر کو کیسا بنایا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، رب قدیر نے قرآن میں کہا، وہ زلیخا مصر کی عورتوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن ہمارے گھر دعوت ہے، تم ساری عورتیں آ جانا۔ حضرت زلیخا نے دعوت دی، ساری عورتیں آ گئی دعوت میں، ساری عورتیں آ گئی دعوت میں، آئی حضرت زلیخا نے ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دیا، ایک نیبو دیا، ایک چھری دیا، ایک نیبو دیا، اور حضرت زلیخا نے کہا کہ میرا یوسف پیغمبر خدا کا جب یہاں سے گزرے تو اس وقت میرے جو یوسف پیغمبر کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد میں تم احساس کرنا، یہ چھری لو، یہ نیبو لو۔ ہے اب دیکھو، اب اللہ نے قرآن میں کہا، حضرت زلیخا نے کہا، قال حضرت زلیخا نے کہا، اخرج علیہن، یوسف پیغمبر ان عورتوں کے پاس سے تھوڑی دیر کے لیے گزر جائیے۔ حضرت یوسف پیغمبر ان عورتوں کے پاس سے گزرتے ہوں تو مصر کی عورتوں نے یوسف پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھ کر اتنی مست ہو گئی، اتنی مدہوش ہو گئی کہ وہ عورتیں اپنی جو ہے اپنے جو نیبو کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن بتا، وہ مصر کی عورتیں نے انگلیاں کاٹ لی، کیا ان کو تکلیف ہوئی، ان کو درد ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے نا 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 نا، ذرہ برابر درد نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ نہ وہ عورتیں یوسف پیغمبر کے حسن میں اتنی مست ہو گئی تھی کہ ہاتھ کی انگلیاں کٹ رہی ہے، درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہیں پہ نقطہ لے کر کہا، اے یزید پاگل، تم کہتے ہو حسین کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی، حسین کو درد کیوں نہیں ہوا؟ تو میرا حسین تو اس وقت سجدے کی حالت میں تھا۔ ارے ایک طرح یوسف پیغمبر کے چہرے کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، انگلی کٹنے کا درد کا احساس نہیں ہوا۔ جو میرا حسین سجدے میں اپنے خدا کا دیدار کر رہا ہو، اس کو درد کا احساس کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین خدا کا دیدار کر رہا ہے اور شہادت کا جام پی رہا ہے، اس کو کیا درد کا احساس کہ تلوار چل رہی ہے کہ نیزہ چل رہا ہے۔ حسین سجدہ کیا ہے، ایک سجدہ قیامت کے دن امت مصطفیٰ ہم گناہگاروں کے لیے حسین ایک پلہ میں اپنا ایک سجدہ رکھ دیں گے، اس کے بدلے رب سے کہیں گے مولا یہ میرا ایک سجدہ مولا ایک پلے میں رکھ، اور اس کا بدلہ یہ دے کہ میرے نانا کی امت جتنی ہے سب کو جنت عطا فرما۔ حسین کا ایک سجدہ ہم سب کو جنت لے جانے کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتے ہیں نا، گر گر کے شاہ سواری نے نہر
فرات پر عباس علمدار گر گر کے شہ سوار نے نہر فرات پر دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ حسین پاک زندہ باد، مسلمانان مصطفیٰ پور پائندہ باد۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ پھر زندگی سلامت رہی۔